السلام علیکم، وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کے ایک خاص طور پہ منفرد قسم کے موضوع کے حوالے سے، چونکہ اس سے پہلے اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ خواتین پریگننسی میں اگر انہیں کووڈ ہو جائے تو کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ کووڈ کے ایشوز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں۔ اس پر ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر شبانہ شوکت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر شبانہ، سب سے پہلے جانیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خواتین پریگننسی میں، یعنی کووڈ-19 ان پریگننسی جو خواتین ہوں ان پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کیونکہ کووڈ کی تھرڈ ویو آ چکی ہے اور 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کووڈ کو آئے ہوئے، تو اب تک ٹوٹل مور اور لیس 7 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں سے 6000 ڈیتھس ہو چکی ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو سروے ہیلتھ، اس میں ہماری میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ لیک آف اویئرنیس ہے، کیونکہ خواتین کو بتایا نہیں جاتا کہ کس طرح ہم نے اپنی کیئر کرنی ہے، کدھر کہاں کب کس حالت میں کہاں جانا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ماں کو موو کرنے میں بچوں کے ساتھ اس کو ایشو ہو جاتا ہے اور گھر میں فیسیلیٹیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے مدر کو پرابلم بھی ہو رہی ہے اور میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ کووڈ-19 میں سب سے زیادہ خواتین متاثر ہو رہی ہیں، لیکن اب تو یہ ہے کہ ویکسین آ چکی ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اور ہے بھی اس وقت تیسری ویو جو کہ خطرناک بھی بتائی جا رہی ہے۔ بہت سارے مرد بھی ہم نے دیکھا کہ ویکسین لگوا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی ایز ڈاکٹر؟ ایز تھرڈ ویو آ چکی ہے اور الحمدللہ ہماری ویکسین بھی بن چکی ہے اس میں، تو اب تک ٹوٹل ہمارے آلموسٹ 7 لاکھ کیسز ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور اس میں سے 6000 تک ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو اب ویکسین کے ساتھ پروبیبلی جو ہے وہ ڈیتھس اور کیسز کم ہونے کا امکان ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ جو ویکسین ہے وہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ پھر اس میں بچے کو اور ان کی بچے کے اندر جانے کا انفیکشن خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ خواتین کووڈ-19 کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ گھر میں ان کا ٹائم زیادہ، بچے بھی گھر میں، پھر اس پہ سوشل برڈن ایز اے وومن بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور اس دوران ان کی پریگننسی ہو اور اس میں اپنا خیال نہ رکھ سکیں، نیوٹریشن کا خیال نہ رکھیں، اس میں بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اس میں ہے کہ حاملہ خواتین اور کووڈ-19 کے دنوں میں اور ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے، اور گھر والوں کو بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کووڈ میں امیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اس میں ان کی جب تک ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی ان کی امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو چاہیے کہ پانی زیادہ استعمال کریں، اور کیونکہ پریگننسی میں خون ویسے ہی نسوں میں جمنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، لیکن اگر کووڈ پازیٹیو ہو گئے تو اس میں وہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر ان خواتین میں کوئی ایشو ہے اس سے ریلیٹڈ تو فوراً ان کا جو ہے وہ معائنہ ہونا چاہیے اس سے متعلق۔ اچھا، تو ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کووڈ-19 میں زیادہ تر جو خواتین تھیں وہ اثر انداز ہوئی ہیں، اور زیادہ تر جو شرح اموات ہیں ان میں زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا، جو شرح اموات کووڈ-19 میں زیادہ ہوئی ہیں، اس کی وجوہات میں زیادہ جو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کی اور معلومات کی کمی کی وجہ سے، حالانکہ ٹی وی میں ہر جگہ بتایا جا رہا تھا کہ بار بار کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا ہے، اور جن عورتوں کو حاملہ خواتین ہیں ان کو کس طرح سے اپنی نگہداشت کے لیے رابطے میں رہنا ہے، اور اسپتالوں میں بھی ان دنوں عام مریضوں کا رش کم تھا، لیکن اگر مریض کوئی نہ پہنچ سکے اور اپنا نہ صحیح سے خیال پہنچا سکے، وہ صرف نیگلیجنس آف اویئرنیس کی وجہ سے ہے کہ اویئرنیس نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے خواتین میں جو ہے وہ کمپلیکیشن زیادہ ہوئی ہیں اور اس وجہ سے شرح اموات بڑھا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کووڈ ہو جاتا ہے اور کووڈ کے بعد کیا احتیاطی تدابیر اس کے بعد بھی ہمیں کرنی چاہیے؟ اچھا، یہ یوزولی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک دفعہ کسی کو کووڈ ہو گیا تو وہ اس کی لائف لانگ امیونٹی ہو جائے گی، وہ دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کووڈ جن کو ہوا ہے اس کے بعد وہ ان کی دوبارہ ریکرنس ہو رہی ہے، تو جس طرح کووڈ ہونے سے پہلے آپ کو احتیاطی تدابیر جیسے لیتے تھے ویسے ہی ہونے کے بعد بھی لینی ہے،
اور مطلب 14 ڈیز خود کو آئسولیٹ تو رکھنا ہی ہے تاکہ ہم دوسروں کو انفیکشن نہ دیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ اتنے ہی سسیپٹیبل ہیں, اتنے ہی زیادہ آپ افیکٹڈ ہیں ہو سکتے ہیں جتنے عام لوگ ہیں. اور دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ مسئلہ جو کووڈ جن کو ہو چکا ہے ان کے ہمارے یہاں لاس آف اسمیل, لاس آف ٹیسٹ ہے, تو وہ موسٹلی کچھ لوگوں میں واپس آ جاتا ہے اور کچھ میں پرماننٹلی لاس ہو چکا ہے, ابھی تک واپس نہیں آئے لوگوں کے. تو ایمرجنسی میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو تو ایمرجنسی میں ہی لیا جاتا ہے, ان کی موبیلٹی لازمی ہوتی ہے کرنا. تو ابھی جو صورتحال ہوئی تو اس میں تو ہاسپٹل میں ایمرجنسی بھی بند کر دی گئی تھی ہم نے دیکھا. تو اب کی جو صورتحال ہے, اگر ایسا صورتحال ہو جاتی ہے, کیونکہ ابھی میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ انہیں کال آئی ہے کہ ایک خاتون نے انہیں چکوال سے کال کی اور بتایا کہ وہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں, تو لوگوں کو اس وقت یہ پتہ ہے کہ ہاسپٹل میں ہم موو نہیں کر سکتے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ اچھا, اس میں لوگوں کو بتانا ہے, اویئرنیس دینی ہے کہ جب آپ پرائمری کیئر ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے پرائمری کیئر, سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر, تو یوزولی جو کووڈ کے کیسز ہوتے ہیں نا وہ ٹرشری کیئر میں مینیج کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آئسولیٹڈ وارڈ بنائے گئے. تو جو پرائمری کیئر اور سیکنڈری کیئر میں کیسز آتے ہیں تو وہاں سے ان کو وداؤٹ آکسیجن وہ موو کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کووڈ-19 ہے وہ پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے مریض کے اندر آکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے. تو اگر اس مریض کو آپ آکسیجن کے بغیر دوسرے شہر میں موو کریں گے, ٹرشری کیئر لازمی نہیں ہے کہ وہ قریب ہو, تو اس دوران آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی مریض کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے سیکنڈری اور پرائمری کیئر والے جو موو کرنے والے ادارے ہیں, جو ایمبولینسز ہیں, ان کو ایک میسج دینا چاہیے کہ آپ مریض کو اس طرح موو نہ کریں, آپ اپنی وہ پی پی کٹس کے ساتھ پیشنٹ کو آکسیجن کے ساتھ موو کریں. یہ بہت لازمی ایک میسج دینا ہے ان کو. خواتین کے اوپر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی زیادہ ذمہ داری آن پڑی ہے؟ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو کووڈ جو ہے اس نے لگتا ہے کہ خواتین کو زیادہ متاثر کیا ہے, اور عموماً جیسے ابھی آپ نے ویکسین کی بات کی ہے, ویکسین کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جس کو سیلف میڈیکیشن, اس پہ چلے جاتے ہیں. تو پریگنینسی میں کس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ اچھا, سیلف میڈیکیشن تو موسٹلی جیسے اب کچھ شروع میں سنا مکی کا ہوا اور یہ ساری چیزیں آئی تھیں, تو مطلب اس میں کوئی رول نہیں ہے. آپ جیسے پراپر میڈیسن پہلے پریگنینسی میں ہو رہی تھی یا خواتین ویسے جو اپنی احتیاطی تدابیر کر رہی تھیں, سیم اسی طرح کرنے ہیں. ساتھ یہ کہ آپ نے اپنا باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننا ہے, بچوں کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, ان کا خیال خاص طور پہ رکھنا ہے, صفائی کا خیال رکھنا ہے گھر میں, اور پراپر سینیٹائزر یوز کرنا, یہ ساری چیزیں آپ نے اسی طرح کرنی ہے. تو اس لیے خواتین پہ گھر اور باہر دونوں کا ڈبل برڈن آ چکا ہے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو ٹیلی کلینک ہیں ان کا بھی ٹرینڈ بہت چلا ہے, لیکن وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ وہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس میں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کی سہولیات لیں, خاص طور پر خواتین جو کووڈ میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں؟ اچھا, اسی ٹیلی کلینک سے آپ کے اس میں توسط سے بتا دیں کہ میں نے کلینک سٹارٹ کیا ہے, اور ٹیلی کلینک میں اور آن لائن کنسلٹیشن ہے, لیکن ہم لوگ ایز یوزول پیشنٹ سے روٹین سے کم اس کے چارجز ہیں, اور جو نان افورڈنگ مریض ہیں اس کے لیے باقاعدہ ہماری RGS لائف کیئر NGO ہم نے آرگنائز کی ہے, جس میں جو ہے وہ مریض جو پیسے ان کو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, جو فی پے نہیں کر سکتے, تو ان کو ہم مفت ان کا علاج کرتے ہیں, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ گھر میں رہ کر ان کا علاج ہو سکے. لیکن اگر بائی چانس ان کو ایمرجنسی سچویشن میں آنا پڑتا ہے تو پھر ہم اس کو پراپر SOPs کو فالو کرتے ہوئے ان کو چیک کیا جاتا ہے ہمارے پاس. تو یہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے RGS کے نام سے, تو RGS جو ہے اس کے کیا کیمپ وغیرہ بھی آپ لوگ لگا رہے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہ کر سکیں ان کا علاج وہاں پر کیا جا سکے؟ جی, RGS لائف کیئر کا ایک پہلا کیمپ ہو چکا ہے, اور اب دوسرا کیمپ جو ہے وہ ان پروسیس ہے. اس میں ہم نے ہر 5 کنسلٹنٹ کو ہم نے آن بورڈ رکھا ہے. تو اس میں گائنیکالوجسٹ ہیں, ہمارے پیڈیٹیشین ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, پھر نیوٹریشنسٹ ہیں, مطلب سچ ہر قسم اسپیشلٹیز, یورولوجسٹ اس میں آن بورڈ ہیں. تو جو بھی نیکسٹ کیمپ ہوتے ہیں اس میں ہماری باقاعدہ کیمپین چلتی ہے,
تو سب لوگ اس کے توسط سے آپ فری ہم سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، اور اس میں فری میڈیکل کیمپ ہوتا ہے، اور ڈائگنوسٹک کی بھی سہولت وہاں موجود ہے، اور مطلب لوگ آتے ہیں اور فری آف کاسٹ ان کو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ جی میں وہاں میڈیکل ڈائریکٹر بورڈ کی چیئرمین ہوں میں، اور میں وہاں موجود ہوتی ہوں، اور گائنی کے پیشنٹ جو ہیں وہ اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کو میں ہی انٹرٹین کر رہی ہوتی ہوں، اور مجھ سے وہ ڈائریکٹ آ کے مل سکتے ہیں۔ میرا یہی میسیج ہے کہ آپ کے اوپر پہلے تو صرف آپ کی اپنی صحت تھی، اور اب آپ کے ساتھ ایک نئی آنے والی زندگی ہے، تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا اور جن عورتوں کے اور مزید بچے ہیں ان کا بھی، تو آپ کے ساتھ پھر بہت ساری زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، تو جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تب پھر ان دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہوں گی، تو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ وائس آف وومن کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی جی، تھینک یو سو مچ۔ جی ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ موجود تھیں، اور بتایا کہ کس طرح سے ہم نے بات کی ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی جو رپورٹ آئی کہ خواتین زیادہ تر اثر انداز ہوئی ہیں، شرح اموات ان کی ہی زیادہ تر ہمیں نظر آئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی گھروں میں دیکھا جائے تو خواتین کی ذمہ داری جو تھی وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی، اور ہم نے اس پورے کووڈ-19 میں جو کہ 2019 سے شروع ہوا ہے اور اب 2021 ہو چلا ہے، اس کے دوران دیکھا کہ خواتین پر سب سے زیادہ کووڈ اثر انداز ہوا ہے، چاہے وہ گھر کی ذمہ داری ہو، بچوں کی ذمہ داری ہو، بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہو، یا پھر شوہر کی جاب ورک فرام ہوم کی بھی ذمہ داری ہو، تو وہ بھی خواتین پہ آن پڑی کہ اگر وہ گھر میں پہلے تھوڑا سا گھر کا کام کر رہی تھی تو وہ کام بھی ان کا زیادہ بڑھ گیا، اور جو جابین خواتین تھیں ان کا بھی کام اس سلسلے میں زیادہ بڑھا۔ جو سب سے اہم بات تھی اس کو آپ یاد رکھیں کہ اب ویکسین آ چکی ہے، تیسری لہر ہے، بہت بہت خطرناک ہے، اس میں آپ اپنی بہت زیادہ کیئر کریں گی۔ صرف کیئر کرنا یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اپنی کریں، کیونکہ امیون لیول جس کا بہتر ہوگا وہ تو سروائیو کر پاتا ہے، لیکن وہ جو پہلے سے کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو عمر کے ہوں یا جن کو اور بیماریاں ہوں، تو ان پر یہ بہت زیادہ یہ لہر اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کا بہت خیال رکھیں، ویکسین لگوائیں، اور ویکسین یہ اہم بات ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوں گی اور جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی وہ ویکسین نہیں لگوائیں گی، اور ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا۔ کوشش کریں گے کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے یا خواتین کا کووڈ کے حوالے سے کیا اثرات ہیں اس پر پروگرام ہوتا رہے۔ وائس آف وومن سے دیجیے گا اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو اگلے پروگرام تک اجازت۔ اللہ نگہبان۔